محترم حضرات، دوستوں اور ساتھیوں، اس فطرانے پر گفتگو چل رہی تھی اور بات یہاں کی پہنچی تھی کہ سوال ہمارے سامنے ہے، کیا زکوٰۃ فطر کو ہم قید کی شکل میں دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ تو دیکھیے، جمہور اہل علم سارے محدثین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جمہور اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ زکوٰۃ فطر میں کیش دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کیش دیا جائے تو اسے فطرانہ ادا نہیں ہوتا۔ اس کی دو وجہیں ہیں دوستو، دو وجہ۔ نمبر ایک، نبی علیہ الصلاۃ والسلام زکوٰۃ فطر فرض ہونے کے بعد تقریباً 9 سال زندہ رہے، تقریباً 9 سال۔ کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ تو کبھی فطرانہ کیش کی شکل میں دیا اور نہ کسی کا آپ نے لیا، یہ چیز یاد رکھیں۔ اور نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی قیمت ادا کرنے کا حکم دیا، اور نہ صحابہ نے کبھی سوال کیا۔ کیوں؟ سب کو مسلم تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فطرانہ اتنا ادا کرو، فطرانہ اتنا وزن کے حساب سے ادا کر دیتے رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے بعد صحابہ نے کبھی قیمت کا کوئی تصور نہیں کیا، قیمت مقرر کر کے فطرانہ نہیں ادا کیا۔ لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ فطرانہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں فرض ہوا، اس وقت بھی لوگ پیسوں کے محتاج ہوتے تھے، ضرورت ہو رہتی تھی۔ اس کے باوجود پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی فطرانے میں کیش کسی نے نہ ادا کیا، نہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو تنبیہ کی، کچھ نہیں، کوئی نہیں حکم دیا۔ تو یہاں ایک اصولی بات یاد رکھیے گا، بڑی اہم۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو چیز رائج ہو اسی کی اتباع ہمیں کرنی ہے، خصوصاً جو ضرورت آج ہم بناتے ہیں وہ ضرورت اس زمانے میں بھی رہی ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال جو اہل علم دیتے ہیں، مثلا قرآن ختم کر کے غیروں کو ثواب پہنچانا، ایصال ثواب۔ آج جب تک قرآن خوانی نہ کی جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں نے، گھر والوں نے میت کا حق ادا نہیں کیا، قرآن خوانی نہیں کی، اور سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایصال ثواب ہی نہیں، کسی اور ذریعے میت کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں، اہل علم ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو ناقل ہیں، اہل علم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، قرآن پڑھ کر کے ثواب پہنچانا یہ ثابت نہیں۔ تقریباً 700 سال تک مسلمانوں نے کبھی قرآن خوانی کی ہی نہیں ہے۔ 700 سال تک کبھی مسلمانوں نے قرآن خوانی کی ہی نہیں ہے۔ اب آج اگر ہم کہیں، یہ بہت بنیادی چیز ہے، یاد رکھیے گا کہ بھائی اللہ کے زمانے میں کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں اللہ کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی تھی، آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ذرا فرق ہے، یہ نقطہ سمجھے پہلے، بڑا یہ ضروری ہے۔ آج قرآن خوانی کی آپ جو ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ پڑھ کر کے مردے کو ایصال ثواب پہنچائیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، صحابہ کرام نے اپنے قول و عمل سے اپنی مرنے والوں کو ثواب پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صدقہ کرتے تھے، دعائیں کیے، ہمیشہ دعا کرتے رہے، صدقات خیرات صدقے جاریہ کرتے رہے، تو ایصال ثواب تو ہوتا تھا۔ جن چیزوں کی اجازت اللہ کے رسول نے دیا تھا ان کے ذریعے ایصال ثواب کرتے تھے۔ اب بتائیں، اس زمانے میں بھی مرحومین ایصال ثواب کے محتاج تھے، ضرورت تھی، اور قرآن بھی موجود تھا، ضرورت تھی، قرآن بھی موجود تھا، لیکن قرآن کا ختم کر کے ان کو ایصال ثواب نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اگر اس وقت قرآن نہ ہوتا تو ہم کہتے بھائی قرآن اس زمانے میں کہاں تھا؟ ضرورت بھی تھی، قرآن بھی تھا، اور ہم سے زیادہ مسئلے مسائل جاننے والے تھے، اور ہم سے زیادہ اپنے مرحومین سے محبت کرنے والے تھے، لیکن پھر بھی قرآن ہر قسم کے جائز وسائل سے ایصال ثواب کیا، قرآن خوانی نہیں کی۔ کیوں؟ یہی کیوں کا جواب یہ ہے کہ اگر ہوتا
تو اس وقت بھی ضرورت تھی، لیکن ضرورت ہونے کے باوجود یہ عمل نہیں کیا گیا قربان خانی کا، اس کا مطلب کہ یہ اسلام میں درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مثال میں نے دی، زکوٰۃ فطر کو ذرا دیکھیں، اس وقت بھی لوگوں کو کیش کی ضرورت رہتی رہی، غریب تھے، مسکین تھے، لوگوں کو کپڑے کی ضرورت، بہت ساری ضرورتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اس فقر و محتاجگی کے زمانے میں بھی ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد سارے صحابہ کبھی کسی نے فطرانے کو کیش کی شکل میں ادا نہیں کیا۔ کیوں نہیں ادا کیا؟ ضرورت تھی، پیسہ بھی ہوتا تھا، درہم و دینار بھی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو اسی کیش سے ادا کرتے رہے، فطرانہ کی باری آئی تو کبھی کسی نے اس کی قیمت نہیں ادا کی۔ کیا ادا کیا؟ وہی کھانے پینے کی چیزیں۔ ایک چیز یہ مد نظر رکھیں۔ دوسری چیز طعمۃ للمساکین، طعمۃ للمساکین، اللہ نے فرمایا یہ زکوٰۃ فطر ہے، دو مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ ایک ہے روزے دار کا فائدہ اور دوسرا ہے مسکین کا فائدہ۔ اب فائدہ کیا ہے؟ نمبر ایک طہرۃ للصیام، روزے دار کے روزے کو اللہ تعالیٰ فطرانہ کی برکت سے، روزے دار کے روزے میں کچھ چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فطرانہ فرض قرار دے دیا تاکہ فطرانہ ادا کر دے، تو روزے دار کے روزے کے سارے عیوب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اس کا روزہ پاک کر دیتے ہیں۔ اور ہم مثال دیتے ہیں اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم، آدمی حج میں جاتا ہے، عمرے میں جاتا ہے، اس سے وہاں غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ نہیں فرماتا دوبارہ تم آؤ، تمہارا عمرہ ہی کینسل، تمہارا حج ہی کینسل، نہیں، اللہ تعالیٰ فدیہ اور دم مقرر کر رکھا ہے، دم دے دیا، فدیہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ نماز میں غلطی ہو جائے، سجدے سہو کر لیا، نماز قبول کر لی۔ روزے میں سجدے سہو نہیں ہے، روزے میں اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کا فدیہ نہیں ہے، بلکہ روزے کے روزے کو عیوب سے پاک کرنے کے لیے، خامیوں کے کفارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فطر فرض کرا دیا، طہرۃ للصیام، ایک روزے دار کا فائدہ، اور دوسرا فائدہ طعمۃ مسکینوں کا کھانا ہے، یہ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کا کھانا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کے رسول نے خاص کر دیا، یہ مسلمان مسکینوں کا کھانا ہے۔ آپ کیش دے رہے ہیں تو کھانا نہیں دے رہے، ممکن ہے جا کے کسی اور جگہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو کھانا تو نہیں ہوا، طعمۃ للمساکین نہیں ہوا۔ تو یہ بھی نقطہ، طعمۃ للمساکین، اللہ کے رسول نے جو چیز ہمیں جس طرح سے کرنے کا حکم دیا اس کی پابندی بھی ضروری ہے۔ طعمۃ للمساکین، مسکین کا کھانا ہے، کھانا دو۔ نمبر 3، ایک تیسری وجہ بھی ہے دوستو، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ ہمیشہ فطرانہ ادا کرنے میں اللہ کے رسول نے مقدار جو متعین کی ہے، کیش کی نہیں کہ 5 درہم دینا، صاع من تمر او صاع من شعیر او صاع من عقط، اللہ اکبر، او صاع من زبیب۔ اللہ کے رسول کے الفاظ سنو، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فطر تم پر فرض کیا ہے، 1 صاع کھجور، 1 صاع جو، 1 صاع کشمش۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے وزن متعین کیا ہے، گن کے کیش کا تذکرہ کوئی نہیں ہے۔ یہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنا پر جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ فطرانہ ہمیشہ کھانے پینے کی چیزوں کی شکل، طعمۃ للمساکین، کھانے پینے کی چیزیں، اور آپ نے متعین کیا کھجور دو، جو دو، کشمش دو، پنیر دو، اور اسی کو اہل علم نے ہر علاقے کے میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے جو اصول مرتب کیا، وہ کیا؟ ہر علاقے میں جو انسان کی عام غذا ہوتی ہے وہ غذا کی چیزیں دینی ہیں۔ ہمارے ہاں گندم ہوتا ہے بہت زیادہ، نبی علیہ السلام مدینے میں گندم نہیں تھا، عمر فاروق کے زمانے میں آیا، اس لیے تھوڑا سا یعنی گندم کا تذکرہ صحیح حدیثوں میں نہیں آیا، مرفوع حدیثوں میں۔ تو آپ جہاں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی اصل غذا جو ہے، خربوز، تربوز، خیار، یہ ساری چیزیں اصل غذا نہیں ہیں، فواکہ میوہ جات اصل غذا نہیں ہیں۔ جو پیٹ بھرنے کے لیے اصل غذا جو استعمال کی جاتی ہے، کہیں چاول کا استعمال ہوتا ہے، کہیں روٹی کا استعمال ہوتا ہے، کہیں دونوں چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، کہیں جو کا استعمال ہوتا ہے، یہ جو اصل، کہیں کھجور کا ہوتا ہے، اصل غذا جو ہے اس کی زکوٰۃ 1 صاع اللہ کے رسول نے یہ متعین کیا۔ اس لیے ہمیں اس مسئلے سے اچھی طرح سے واقف ہونا چاہیے۔ ہاں،
صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یعنی ایک قول، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے کہ قیمت بھی ادا کی جاتی ہے، قیمت ہی نہیں ادا کی جائے، یہ بھی یاد رکھیں، قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے، قیمت ادا کرنا جائز ہے، یعنی جو اناج اور غلہ دینا ہے اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور آج مسلمانوں کی قیمت ہی ادا کی جائے گی، کتنی تحریف کر ڈالی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو بھی بگاڑ کر کے رکھ دیا گیا۔ امام صاحب کا ہے کہ جائز ہے، افضل تو یہی ہے کھانے پینے کی چیزیں دینا، ایک سا یا آدھا سا ان کے یہاں ہے، کھانے پینے کی چیزیں دینا ہے، لیکن اگر قیمت ادا کر دے تو قیمت بھی ادا کرنا جائز ہے۔ اور آج لوگوں نے سمجھ لیا کہ قیمت ہی سے فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے اور کوئی چیز دی ہی نہیں جا سکتی، تو یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جمہور کے ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک شکل ہے، واقعی اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے، آپ کو اناج اور غلہ نہیں مل رہا ہے، وقت پر ہو سکتا ہے کوئی وجوہات ہوں کہ مارکیٹ میں اناج اور غلہ جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں فطرانے کے نہیں مل رہا ہے، اب چاروں طرف سے مجبور ہو گئے، تب آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اپنا فطرانہ بدرجہ مجبوری قید کی شکل میں اس کی قیمت ادا کر دیں۔ یہ ایک مجبوری اور اضطراری کیفیت ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اصل میں باڑوں سے کون مغزماری کرے گا، کون گھومتا پھرے گا، یعنی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستوں محنت کریں، اور اگر آج کسی کو فطرانہ دیں، نہیں ہمیں قید چاہیے، تو سمجھ جائیں کہ وہ موٹا فقیر ہے، وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے۔ تو ہم نے آپ حضرات کے سامنے بخاری کی روایت پیش کیا، اگر ایسے موٹے فقیر ہوں کہ ان کے یہاں کھانے کا پینے کا بہترین قسم کے سارے انتظامات عید کے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو قید چاہیے، قید اپنی مرضی سے ادھر ادھر خرچ کریں، تو بہتر ہے جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ دیکھیں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں غریب کم ہیں، اور اس سے دوسرے علاقوں میں کہیں غریب زیادہ، مسکین محتاج ہیں، تو میں نے کہا ٹیلی فون گھمانے کی دیری ہے، 10 منٹ میں آپ کا فطرانہ ادا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے دوست احباب، اپنے عزیز واقارب، اپنے جس پر بھروسہ ہو، آپ اس کو پیسہ بھیج دیں، اور وہ اتنا غلہ خرید کر کے وہاں دے دے گا۔ ابھی ہمارے بر صغیر میں لوگ نہایت شوق سے اناج اور غلہ لے لیتے ہیں، آج بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اناج اور غلے کی ضرورت ہے، آپ وہاں پہنچا دیں، آپ کا فطرانہ ادا ہو جائے گا، اور اس شران اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ باقی سوالات اور ہیں انشاءاللہ، ان کا ہم تذکرہ آئندہ کریں گے اگلی نشست میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔